الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد کوئی غم نہ دے تمام عزاداران امام مظلوم کو سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں جہاں بھی حضرات تشریف فرما ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 بیانات گزرے ہیں شیعہ کا کلمہ اہل سنت کتابوں کے حوالوں سے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، قرآن کریم سے اور احادیث سرکار کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دونوں چیزیں اہل سنت کی کتابوں سے اس کی تفسیر آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے 4 بیانات میں قریباً 14 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ کا جو کلمہ ہے اس پر دلائل کے تحت اس پر دلیل دینے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب شیعہ کا جو کلمہ ہے وہ بڑھایا ہوا کلمہ نہیں بلکہ عین قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ پہلی دلیل میں نے آیت ولایت سورہ مائدہ سے پیش کی تھی اور اس پر میں نے اہل سنت کی 20 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ دوسری جو میں نے آیت پیش کی تھی آیت اطاعت اولی الامر، اور یہاں پر بھی میں نے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اولی الامر سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے، اور اسی سے مذہب شیعہ خیر البریہ کا جو کلمہ ہے وہ بالکل صاف طور سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی میں نے اہل سنت کی کتاب تفسیر میں نے پیش کی تھی۔ تیسری دلیل میں نے آخرت کے سوال کے متعلق، اور آخرت میں سوال ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس پر بھی میں نے اہل سنت کی 10 کتابوں کے حوالے پیش کیے۔ اس کے بعد چوتھی دلیل انبیاء اور ولایت علی، یعنی ولایت علی کے اقرار کے بعد اللہ نے تمام نبیوں کو مبعوث فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس پر میں نے اہل سنت کی 9 کتابیں پیش کی تھی۔
اور پانچویں دلیل سردار انبیاء اور ولایت علی، چوتھی دلیل میں تو آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام اور ولایت علی کے بارے میں ذکر تھا، لیکن جو پانچویں دلیل میں نے پیش کی تھی اس میں اللہ نے خود سردار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پہ حکم نازل کر دیا جا چکا ہے۔ تو آپ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور اس پر بھی میں نے اہل سنت کی 6 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے، اور اس کے بعد دین کی تکمیل ہوئی ولایت علی کے اعلان کے بعد، اور اس پر بھی میں نے اہل سنت کی 3 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ یعنی ولایت علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا۔ ولایت علی جب دین میں شامل ہوئی، اظہار کیا گیا ولایت علی کا، اس کے بعد اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ چھٹی جو میں نے دلیل پیش کی تھی اہل سنت کی کتابوں سے، وہ یہ تھا کہ عرش پہ جو کلمہ لکھا ہے اس میں بھی نام علی موجود ہے، اور یہاں پر بھی میں نے اہل سنت کی 8 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر هو الذی ایدتک بنصر المؤمنین کے تحت جو ڈیٹیل ہے اس پر میں نے اہل سنت کی 8 کتابیں پیش کی تھی کہ سرکار نے عرش اعظم پہ جو کلمہ دیکھا معراج کی رات، وہاں پر بھی مولا علی علیہ السلام کا نام کلمے میں شریک تھا۔ 7ویں دلیل جو میں نے پیش کی تھی وہ یہ تھی سورہ اعراف آیت نمبر 44 سے کہ ولایت علی کا منکر لعنتی ہے، اور یہاں پہ خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر جو ظالمین ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَقُولُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو یہاں پر جو ظالمین ہیں ان سے مراد مولا علی فرماتے ہیں کہ میرا حق اور میری ولایت کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور 8ویں دلیل جو میں نے پیش کی تھی دعوت ذو العشیرہ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 214 میں اللہ نے جو فرمایا کہ میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں، انہیں پیغام حق پہنچائے۔ تو وہاں پر مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی نصرت کا اعلان فرمایا، آپ نے وعدہ کیا رسول اللہ کی نصرت کا، اور رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے وصی ہونے کا اور خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ یہاں پر شیعوں کا الحمدللہ کلمہ جو ہے مکمل طور سے رسول اللہ کی حدیث کے عین مطابق ثابت ہو رہا ہے کہ جو پچھلی دلیلیں پیش کی گئی وہاں پہ ولایت علی ثابت ہے، اور اگلی جو دلیلیں ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کے وصی ہونے کا اور اپنا خلیفہ ہونے کا اعلان فرمایا، تو یہاں پہ مولا علی کا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل عین رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ اور اس پر بھی میں نے اہل سنت کی 10 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ اس کے بعد 9ویں دلیل جو میں نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے بعد ہر مومن کے ولی ہے، یعنی مومن وہی ہے جو ولایت علی کا اقرار کرتا ہے۔ اس پر بھی میں نے اہل سنت کی معتبر ترین احادیث کی کتابوں سے حوالے پیش کیے تھے، 6 کتابیں میں نے پیش کی تھی۔ 10ویں دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی وصیت فرمائی کہ میں تمہیں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں، اور اس پر بھی میں نے اہل سنت کی 3 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ یعنی رسول اللہ نے جو وصیت فرمائی اس میں بھی ولایت علی علیہ السلام کا آپ نے حکم دیا۔ جو 11ویں دلیل میں نے پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انبیاء کا وارث ہوتا ہے، میرا وارث اور وصی یہ علی ہے۔ اور اس پر میں نے اہل سنت کی 3 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ اور 12ویں دلیل میں نے پیش کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صاف طور سے فرمایا کہ یہ علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے، یہ علی میرا بھائی ہے اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اس پر بھی میں نے اہل سنت کی ایک کتاب جو ہے پیش کی تھی اور معتبر ترین کتاب۔ اور یہاں پہ 13ویں دلیل جو میں نے پیش کی تھی وہ تھی جنت کے دروازے پر نام علی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمہ دیکھا جنت کے دروازے پر، وہاں پر بھی مولا علی علیہ السلام کا کلمے میں ذکر موجود تھا۔ اور 14ویں دلیل جو میں نے پیش کی تھی جنت کے دروازے پر، میں نے جو دلیلیں پیش کی اہل سنت کی 4 کتابوں کے حوالوں سے، اور اگلی دلیل 14ویں دلیل جو پیش کی میں نے اہل سنت کی 2 کتابیں فرائض السمتین اور درر السمتین سے پیش کی تھی۔ اور یہاں پر جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی علی ولی اللہ کی اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ اہل سنت کی تمام کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے۔ اب یہاں پہ 15ویں دلیل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابہ کو
کبھی ایسا کوئی کلمہ پڑھا ہے کہ جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام موجود ہو؟ یہ تو عرش پہ لکھا تھا، یہ تو جنت پہ لکھا تھا، یہ تو وہاں دیکھا یہاں دیکھا۔ کیا رسول اللہ نے کسی صحابی کو یہ کلمہ پڑھایا؟ تو بالکل پڑھایا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو جو کلمہ پڑھایا جس سے کفر ختم ہوا، وہ کون سا کلمہ ہے؟ عتبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے 3 باتوں پر بیعت لی جن سے کفر ختم ہوا۔ لفظ اس میں آخر میں موجود ہے کہ 3 باتوں پر ہم سے بیعت لی۔ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قول، کہ رسول اللہ نے ہم سے 3 باتوں پر بیعت لی۔ پہلی کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسری وان محمد نبیہ، تیسری وعلی وصیہ، فایمن الثلاثہ ترکنا کفرنا۔ عتبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ہم سے 3 باتوں پر بیعت لی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور علی ان کے وصی ہیں۔ بس ان 3 باتوں سے کفر ختم ہوتا ہے۔ اس 3 باتوں سے کفر، یعنی کہ جب تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہ کیا جائے، مولا علی علیہ السلام کو وصی مصطفیٰ ولی خدا تسلیم نہ کیا جائے، تب تک کفر ختم نہیں ہوتا۔ جب تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کلمے میں نہ کیا جائے، کفر ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ نماز بھی پڑھتا ہو تب بھی وہ کافر ہے اگر ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا، اگر روزہ بھی رکھتا ہو، اگر وہ حج بھی کرتا ہو ہر سال، اگر وہ عمرے پر بھی جاتا ہو، اگر وہ زکوٰۃ، خیرات، فطرہ، خمس ہر چیز ادا کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، مجبوروں کی مزدوروں کی وہ مدد کرتا ہے، ہر اس کے پاس مدد مانگنے والے کی وہ مدد کرتا ہے، اس کی امداد کرتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کے وہ کام آتا ہے۔ اگر ولایت علی نہ ہوئی، ولایت علی کا اقرار اس نے نہیں کیا، تو کفر ختم نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار صحابہ سے لیا، ان سے منوایا ہے کہ تسلیم کرو کہ علی میرا وصی ہے۔ پچھلی احادیث میں گزر چکا کہ خود رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہر نبی کا وارث ہوتا ہے، میرا وارث علی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے، وَهُوَ خلیفتی من بعدی۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ مصطفیٰ ہونا، وصی مصطفیٰ ہونا، خود آپ نے اپنی زندگی میں یہ اعلان فرمایا، اور یہاں پر تو باقاعدہ آپ نے ان سے بیعت لی، صحابہ سے 3 باتوں پر بیعت لی، اور آگے الفاظ ہے کہ انہی 3 باتوں سے کفر ختم ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اگر چاہتا ہے صدق دل سے کہ اس کے دل سے کفر ختم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ولایت علی کا اقرار کرے۔ اگر ولایت علی کا اقرار نہ ہوا تو وہ نماز پڑھ کے بھی کافر رہے گا، وہ حج کر کے بھی کافر رہے گا۔ شہید محسن نقوی کے 2 مصرے یاد آ گئے، 2 لائن یاد آ گئی، بہت ہی بہترین۔ آپ فرماتے تھے کہ پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی، اور آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، بغض حیدر کی سیاہی جنہیں کالا کر دے۔ تو ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقرار کے بغیر، پھر میں وہی بات جو میں نے پہلے بیان میں، دوسرے بیان میں، تیسرے، چوتھے میں، اور آج میں پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ ولایت علی کے بغیر نہ توحید قبول ہے نہ رسالت قبول ہے۔ اگر ولایت علی کا اقرار نہیں کیا تو بالکل ایسے ہیں جیسے اس نے نہ توحید کا اقرار کیا نہ رسالت کا اقرار کیا، سب فیل، سب بیکار ہو جاتا ہے ولایت علی کے بغیر۔
16ویں دلیل لواء الحمد پر لکھا ہوا کلمہ. 16ویں دلیل. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اچھا یہ جو میں نے 15ویں دلیل پیش کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے 3 باتوں پر بیعت لی، تو اہل سنت کی کتاب کا حوالہ ملاحظہ فرمایا ینابع المودت صفحہ نمبر 292. مصنف اس کے علامہ شیخ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ حنفی. 16ویں دلیل کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں پر اہل سنت کی 2 کتابیں لواء الحمد کے بارے میں یہ لفظ بلفظ جو ہے یہ کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں. 2 کتابیں ہیں. پہلی ہے ینابع المودت، صفحہ نمبر اس کا 296 ہے 296، اور دوسری کتاب ہے مودت القربہ صفحہ نمبر 55. مصنف ہے اس کے سید علی حمدانی شافعی اہل سنت. میں لفظ بلفظ اس میں پڑھنا چاہتا ہوں مودت القربہ کے، اور یہی روایت جو ہے ینابع المودت میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے. دیکھیں غور فرمائیں، اس میں بہت سارے راز کھلنے والے ہیں. بات شیعہ کے کلمے کی ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی کچھ آل محمد کے شیعوں کا ذکر بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے علم حمد کی تعریف اور اس کی کیفیت سے آگاہ فرمائیں، یعنی آپ بتائیں کہ لواء الحمد کیسا ہوگا اور اس کی تعریف کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طول 1000 برس کی راہ کے برابر ہوگا، اس کی لمبائی 1000 برس کے راہ کے برابر ہوگا، اس کا ستون سرخ یاقوت اور اس کا قبضہ سفید موتی کا ہوگا. ایک میں راز کی بات بتاؤں آپ کو، ایک راز کی بات بتاؤں. ہر شیعہ کے گھر پہ جو علم لگا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک پنجہ ہوتا ہے، ایک پنجہ، اس پنجے کے نیچے فریرہ ہوتا ہے. قیامت میں لواء الحمد کی نشانی سرکار کچھ بتا رہے ہیں کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی، اس کی چوڑائی اتنی ہوگی، اس پہ ایک قبضہ ہوگا. قبضہ، قبضہ جانتے ہیں؟ یہ قبضہ کیا ہے؟ قبضہ، مولوی سے داڑھی کا مسئلہ پوچھو، داڑھی کا مسئلہ. دیکھیں میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، بس مجھے قبضہ بتانا ہے آپ کو کہ قبضہ کیا ہے. داڑھی کا مسئلہ پوچھو کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے جی، کہتے ہیں قبضے میں آ جانی چاہیے، قبضے میں آ جانی. قبضہ کہتے ہیں پنجے کو، قبضہ پنجے کو کہتے ہیں، پنجے کو قبضہ کہتے ہیں. اور یہاں پہ سرکار فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو لواء الحمد ہوگا اس کا قبضہ سفید موتی کا ہوگا، پنجہ ہوگا سفید موتی کا جو لواء الحمد ہوگا قیامت کے دن، جو مومنوں کو امان دے گا. اور کون ہوں گے اس کے نیچے، وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آج اسی مودت القربہ سے. اہل سنت عالم لکھتے ہیں تو وہ پنجہ، وہ قبضہ سفید موتی کا ہوگا، اور اس کا فریرہ سبز زمرد کا ہوگا. اور فریرہ جانتے ہیں نا، نشان. اور اس کے 3 گیسو ہوں گے، ایک گیسو مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا وسط دنیا میں. اور ان کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوگی. اب یہ سطر ملاحظہ فرمائیں، 3 سطریں لکھی ہوگی. پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سطر لکھی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ 3 سطریں لکھی ہوگی. اور آگے آپ ملاحظہ فرمائیں کیا فرما رہے ہیں کہ ہر سطر کا طول، ہر سطر کی لمبائی 1000 دن کی راہ کے برابر ہوگا. اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. اب یہ فرمائیں اس علم کو کون اٹھائے گا؟ اتنا بڑا علم کون اٹھائے گا؟ اسے اتنا بڑا علم کون اٹھائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اور اس کو لواء الحمد کو، یعنی اس کو وہ شخص اٹھائے گا جو دنیا میں میرا علم اٹھاتا تھا، دنیا میں میرا علم اٹھاتا تھا، یعنی علی ابن ابی طالب.
کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے پہلے لکھا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، اب یہ بھی فرمائیں کہ آپ کے اس علم کے سائے میں کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا مومنین، دوستان خدا اور خدا کے شیعہ، اور میرے شیعہ اور میرے محب، اور علی کے شیعہ اور اس کے محب اور انصار۔ علی کے شیعہ اور اس کے محب، علی کے شیعہ۔ سطر آپ نے ملاحظہ فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی جو لواء الحمد پہ جو کلمہ لکھا ہے اس پر بھی علی ولی اللہ اللہ نے درج فرمایا، اور اسے اٹھائے گا بھی وہی جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کا علمدار تھا۔ اور اس پر اہل سنت کی 2 کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے، پھر ملاحظہ فرمائے۔ پہلی کتاب ینابع المودت صفحہ نمبر 296، مصنف علامہ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ حنفی۔ دوسری کتاب مودت القربہ صفحہ نمبر 55، مصنف سید علی حمدانی شافعی۔ اگلی دلیل، مولا علی علیہ السلام نے ایک راہب کو کلمہ پڑھایا۔ مولا علی علیہ السلام نے راہب کو کلمہ پڑھایا۔ اس میں بالکل ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک راہب تھا اور جو ہے مولا علی علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں آپ کی فوج کو پیاس لگی اور پانی تلاش کیا تو پانی ملا نہیں، اور اس کے بعد پھر ایک وہاں پہ جو ہے حجرہ تھا، تو وہاں پہ ایک راہب تھا، اسے پوچھا گیا کہ یہاں پہ کہیں پانی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اگر آپ نکال سکتے تو پتھر کے نیچے سے پانی نکال لیں۔ تو پوری فوج نے کوشش کی، مولا علی کے پورے لشکر نے، لیکن پتھر ٹس سے مس نہ ہوا، ہلا تک نہیں۔ اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام نے آستین الٹی، اور مولا علی علیہ السلام نے زور لگا کے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وہ راہب فوراً باہر آیا اور اس نے مولا علی علیہ السلام سے آ کے پوچھا کہ کیا آپ پیغمبر و مرسل ہیں، کیا آپ نبی ہیں کوئی؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کوئی ملک مقرب ہیں، یعنی کہ کیا آپ کوئی فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ پھر آپ کون ہیں؟ تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وصی پیغمبر مرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ راہب نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں۔ لوگ کہتے ہیں کیا مولا علی نے کبھی کسی کو یہ کلمہ پڑھا؟ تم اپنے آپ کو بڑے شیعہ کہتے ہو، علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی مولا علی نے بھی اپنی زندگی میں کسی کو یہ کلمہ پڑھایا جس میں مولا علی نے اپنا خود کا نام لیا ہو؟ اپنے نام سے کسی کو مولا علی نے کلمہ پڑھایا؟ تو ملاحظہ فرمائے، اہل سنت کی کتاب ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو راہب نے کہا، مولا علی نے اسے پڑھایا کلمہ، اور پھر اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک علی وصی رسول اللہ۔ مولا علی علیہ السلام نے جو کلمہ راہب کو پڑھایا، اس میں آپ نے اس سے اقرار لیا کہ اقرار کر میرا کہ میں وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب جا کے وہ اسلام کے دامن میں آیا، تب جا کے وہ اسلام کی پناہ میں آیا، تب جا کے وہ صاحب ایمان ہوا، جب اس نے مولا علی علیہ السلام کو وصی مصطفیٰ ہونے کا اقرار کیا۔ اور یہ کتاب ہے شواہد النبوہ، علامہ نور الدین بن عبد الرحمن جامی۔ بڑے بڑے ان کے مشہور اور معروف کلام ہیں، جن میں سے ایک کلام یہ ہے آپ کا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ یہ آپ کا بہت ہی جو ہے مشہور اور معروف کلام ہے۔ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 287 287، علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جو راہب کو کلمہ پڑھایا، اس میں آپ نے اس سے اقرار لیا کہ اقرار کر کے میں وصی مصطفیٰ ہوں۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کے بعد آپ نے اقرار لیا۔ شیعہ کو فالتو میں کافر کہتے ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے یار۔ شیعہ کو کافر کہنے کا تمہیں حق تب تھا اگر وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہوں۔ شیعوں کو کافر کہنے کا حق تمہیں تب تھا جب وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ کی وحدانیت
رسول اللہ کی رسالت کے بعد اقرار کرتے ہیں کہ بے شک، اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں، یہ آپ نے 16-17 دلیل ملاحظہ فرمایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علی ہر مومن کا ولی ہے، اقرار لیا رسول اللہ نے، بیعت لی رسول اللہ نے، اور اسی بیعت کے تحت آپ نے کفر ختم کیا۔ یہ بیعت لینے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم سے کفر ختم ہو گیا۔ تو ولایت علی کے بغیر تو بندہ چاہے نماز بھی پڑھ لے تو تب بھی کافر ہے۔ اور 18ویں اور آخری دلیل، یہ موضوع کی آخری دلیل ہے، اور آج انشاءاللہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ 18 دلیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اجازت لینا چاہتا ہوں۔ دلیل نمبر 18، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام یعنی سفیر حسین علیہ السلام کا پڑھا ہوا کلمہ۔ عمر بن سعد کتے نے جناب مسلم کی متوجہ ہوا، جناب مسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ آپ کی کوئی آخری وصیت ہے؟ تو جناب مسلم بن عقیل نے جواب دیا کہ میری پہلی وصیت ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان علی ولی اللہ و وصی رسولہ و خلیفتہ فی امتی۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا پڑھا ہوا کلمہ ہے، اور یہ اہل سنت کی کتاب ملاحظہ فرما ینابع المودت صفحہ نمبر 290، مصنف علامہ شیخ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ۔ جناب مسلم نے جو کلمہ پڑھا، مکمل کلمہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا، سفیر حسین علیہ السلام کا مکمل جو کلمہ ہے، جو شیعہ کا کلمہ، جناب مسلم نے جو کلمہ پڑھا وہی آج شیعہ پڑھ رہے ہیں۔ جناب مسلم علیہ السلام نے بھرے مجمع میں، دشمنوں کے مجمع میں آپ نے اعلان حق کیا، آپ نے حق کی آواز بلند کی، حق کی آواز بلند کی آپ نے۔ اب جو بھی سفیر حسین کے ماننے والے ہیں، جو بھی کردار حسین کے ماننے والے، انہیں چاہیے کہ دنیا کی ڈراؤ میں، دنیا کے دھمکانے سے دھمکی میں نہ آئے، موت سر پہ کھڑی ہو تب بھی ولایت علی کا انکار زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، اگر دل سے اقرار کیا ہے تو۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے یہ جذبہ ہمیں دیا ہے کہ موت آتی ہے تو مر جانا، مگر ولایت علی سے انکار نہ کرنا، ولایت علی سے منہ نہ موڑنا۔ یہ جذبہ ہمیں جناب مسلم علیہ السلام نے دیا، سفیر حسین علیہ السلام نے دیا، اسلام کی لاج رکھنے والے نے ہمیں یہ جذبہ دیا ہے۔ تو شرم کرنی چاہیے اپنے آپ کو حسینی کہلانے میں، اور ولایت علی علیہ السلام کا تب بھی انکار کرتے ہو جب اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، تو شرم کرو۔ جو بندے اب تک جانتے نہیں تھے، خیر مولا انہیں توفیق عطا فرمائے، مگر اب جب انہوں نے جان لیا، اب بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اپنے عقیدے پر ماتم کرے، اس لیے کہ پھر قیامت میں کوئی موقع نہیں ملے گا، قیامت میں ذرا سی بھی مہلت نہیں ملے گی، ٹانگ پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹانگ پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اس لیے کہ ولایت علی علیہ السلام ہی ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ ولایت علی ہر اعمال کو قبول اللہ کی بارگاہ میں کرواتا ہے۔ تو یاد رہے، شیعہ کا جو کلمہ ہے وہ بڑھایا ہوا کلمہ نہیں ہے، بلکہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابیں پیش کی ہے، اہل سنت کی کتابیں، میں نے ابھی شیعہ کتابیں تو کھولی بھی نہیں، میں نے شیعہ کتابیں بتائی بھی نہیں ابھی، یہ ابھی اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ اہل سنت کے عالم اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے حق، یہ کتابیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ حق کیا ہے، یہ کتابیں چیخ رہی ہے، مگر کیا کہا جائے، غفلت کی نیند میں سونے والے مسلمانوں کے بارے میں یہ کتاب کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، ان کے دل و دماغ تک یہ حق بات نہیں اترتی، اس لیے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجون، اللہ نے مہر جو لگا دی ہے ان کے دلوں پر، انہیں حق نہ سنائی دے گا نہ دکھائی دے گا، نہ سنائی دے گا نہ دکھائی دے گا۔ اس لیے بھولے بھالے مسلمانوں،
مولویوں کے چکر میں نہ آؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تاکید فرما رہے ہیں اس پہ غور کرو. ایک حدیث کوئی بندہ جھوٹے سے جھوٹی کوئی حدیث دکھا دے کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ خبردار کوئی میرے بعد کلمے میں علی کا نام نہ لے, دکھا دے. ورنہ میں نے اہل سنت کی کتابیں دکھائی, میں نے یہ پوری کتاب میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے مختصر کر کے سنا دی. 18 دلیلیں میں نے کئی کتابوں کے حوالے, 100 سے زائد کتابوں کے حوالے یا 125 سے زائد میں نے کتابوں کے حوالے پیش کیے کہ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی وصیت فرمائی. آپ نے جگہ جگہ فرمایا کہ علی میرا خلیفہ ہے, علی میرا وارث ہے, علی میرا وصی ہے, علی میرا جانشین ہے, علی ہر مومن کا ولی ہے. یہ صدا رسول اللہ کی, یہ قرآن کی صدا ہے. یہ مومنوں نے سنی, منافقوں تک پہنچی ہی نہیں. منافقوں نے جان بوجھ کے اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. منافقوں نے جان بوجھ کے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے کہ یہ حق آواز سنائی ہی نہ دے. تو جتنی بے رخی کرنی ہے حق سے کر لو دنیا میں, وہاں پہ جو پھر تمہارا حال ہوگا, جہنم بھی تمہیں پناہ نہیں دے گی. ولایت علی وہ اتنی بڑی بیماری ہے. ولایت علی کا بغض, ولایت علی کا بغض اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کا علاج, اچھا وہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی انہیں پناہ نہیں دے گی جو ولایت علی کا منکر ہے. اس کا علاج جہنم میں بھی نہیں ہوگا. جہنم بھی اسے باہر کر دے گی کہ اتنا بڑا مجرم میں اسے کیسے سنبھالوں. اللہ نے اسپیشل ایک کھائی بنائی ہے جہنم کی, جس میں ولایت علی کے منکروں کو رکھا جائے گا. اور معصوم فرماتے ہیں, دیکھیں روزے کی حالت میں جھوٹی حدیث بیان کرنا بھی فقہ ہے آل محمد میں روزہ باطل ہو جاتا ہے. معصوم کی حدیث ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر سارے بندے ولایت علی پر اکٹھا ہو جاتے تو اللہ جہنم کو بجھا دیتا, اللہ جہنم کو ہی بجھا دیتا. لیکن جہنم ہے ہی بغض علی رکھنے والوں کے لیے. جن کے دلوں میں بغض علی ہے اللہ انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے, نعوذ باللہ جھوٹی کوئی حدیث بیان کرتا ہے, تو فقہ ہے آل محمد میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی اگر کسی بندے کو اللہ عمر نوح عطا فرمائے, 950 سال, وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے, پوری زندگی وہ عبادت میں مصروف رہے, حج کرتے ہوئے اسے بے گناہ قتل کر دیا جائے, اسے کعبے کے اندر بھی دفن کر دیا جائے, اگر یا علی اس کے دل میں تیرے لیے ذرا سا بھی بغض ہوگا, رائے کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا, یا علی اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. منہ کے بل اللہ جہنم میں جھونک دے گا اللہ اسے. تو ولایت علی کے منکروں سدھر جاؤ. اگر غفلت میں ہو تو سدھر جاؤ, اگر ضد میں ہو تب تو پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون, تب تو اللہ نے مہر لگائی دی ہے تمہارے دلوں پر, تمہیں ہدایت ملنے والی ہی نہیں. اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا, میں نے کتابوں کے حوالے پیش کیے, میں نے کتابیں پیش کی اہل سنت کی کتابیں پیش کی. اور میں پھر کل بھی میں نے پرسوں بھی بتایا تھا, میں آج بھی بتا دے رہا ہوں کہ اس کی جو شارٹ کلپ انشاءاللہ بنائی جائے گی, ایک دلیل کی الگ الگ شارٹ کلپ, تو اس کے آخر میں, شارٹ کلپ کے آخر میں کتابوں کے اسکین پیجز جو ہے اپلوڈ کر دیے جائیں گے, تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ یہ جو ہے بس سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ انڈ سنڈ جو ہے بتایا جا رہا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں, میں انشاءاللہ اسکین پیج جو ہے وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا. مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور جتنے بھی مومنین اور مومنات جو ہے اس ذکر پاک کو سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کل ہمارے رانپور سے ایک سید صاحب ہے, تو ان کے بھائی جو ہیں مولائی تھے, عزادار تھے مولا کے, مظہر عباس بابا جو ہے وہ انتقال کر گئے. قریباً مہینے یا 1.5 مہینے کے قریب وہ بیمار تھے اور اللہ نے انہیں بنا لیا.
بس دعا کیجئے کہ مولا ان کے درجات بلند فرمائے بحق محمد و آل محمد، اور مولا آل محمد کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولا مرحوم کی عزادارہ امام کی مظہر عباس بابا کی مولا مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے بحق آل یاسین، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حسین مولا